زبان کا گناہ۔ آج کا واقعہ زبان کے بارے میں ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ گاؤں کی گلیاں سنسان ہو چکی تھیں، آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ لوگ گھروں کے دروازے بند کر چکے تھے، کیونکہ آج وہ رات تھی جس کے بارے میں بڑے بوڑھے سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ وہ رات جب سائمہ کا سایہ دوبارہ نظر آ سکتا تھا۔ سائمہ ایک حسین مگر زبان دراز لڑکی جسے مرے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن اس کی کہانی ایسی تھی کہ گاؤں کے لوگ آج بھی خوف میں مبتلا تھے۔ سائمہ کی لاش ایک ہفتہ پہلے اس کے اپنے ہی کمرے میں ملی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی اور زبان نیلے رنگ کی ہو چکی تھی، جیسے کسی نے اسے گھسیٹ کر باہر نکال دیا ہو۔ ڈاکٹر نے موت کی وجہ دل کا دورہ بتایا، مگر جو لوگ سائمہ کو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ سائمہ کو ایک بری عادت تھی، وہ زہر اگلتی زبان رکھتی تھی۔ گاؤں میں شاید ہی کوئی ہو جسے اس کے تلخ الفاظ نے نہ کاٹا ہو۔ وہ کسی کا مذاق اڑاتی، کسی کی بے عزتی کرتی اور خاص طور پر بوڑھوں اور درویشوں کا مذاق اڑاتی، اور یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا۔ مرنے سے 2 دن پہلے سائمہ کی ملاقات ایک اجنبی درویش سے ہوئی تھی جو گاؤں کی مسجد کے باہر بیٹھا تھا۔ وہ درویش سائمہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، بیٹی، زبان کی کاٹی ہوئی گردن کبھی واپس نہیں جڑتی، اپنے الفاظ کو لگام دو ورنہ وہی تمہیں کھا جائیں گے۔ سائمہ ہنس پڑی اور طنزیہ انداز میں بولی، بابا جی، آپ کی باتیں بھی پرانی ہو چکی ہیں، جیسے آپ خود میں جو چاہے بولو، میرا کیا بگڑ سکتا ہے۔ درویش نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زیر لب کوئی دعا پڑھنے لگا۔ سائمہ قہقہا لگا کر آگے بڑھ گئی، مگر اس رات جب وہ سوئی تو عجیب خواب دیکھنے لگی۔ خواب میں وہ اپنے کمرے میں تھی، مگر ماحول دھندلا تھا۔ اچانک آئینے میں اس کا عکس مسکرانے لگا، مگر یہ اس کی عام مسکراہٹ نہ تھی بلکہ خوف بھیانک اور غیر انسانی تھی۔ عکس نے سرگوشی میں کہا، جو لفظ تم نے دوسروں کے لیے بولے وہ لوٹ کر تمہارے ہی پاس آ رہے ہیں۔ سائمہ چیخ کر جاگ گئی، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، مگر اسے اس خواب کو بے بس ایک اتفاق سمجھا۔ اگلی رات سائمہ اپنے کمرے میں تھی جب اسے باہر آنگن میں کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا مگر وہاں کوئی نہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ پلٹی تو وہیں درویش اس کے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ درویش کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، جواب سائمہ کے کانوں میں گونجنے لگی۔ سائمہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اچانک درویش کی آنکھیں سیاہ ہو گئیں اور اس کے ہونٹوں سے وہی الفاظ نکلے جو سائمہ نے زندگی میں دوسروں کو کہے تھے، زہر بھرے، تکلیف دہ، کاٹدار۔ وہ الفاظ ہوا میں تیرنے لگے جیسے خنجروں کی شکل اختیار کر چکے ہوں۔ تم بدصورت ہو، تم کسی قابل نہیں، تم بیکار ہو۔ وہی جملے، وہی تضحیک جو اس نے دوسروں کو دی تھی، اب اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے دیوار کی طرف پیچھے ہٹنے لگی، مگر اچانک ایک نظر نہ آنے والی قوت نے اس کی زبان کو جکڑ لیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کی زبان اس کے حلق سے باہر کھینچی جا رہی ہے۔ اگلی صبح جب سائمہ کی ماں نے دروازہ کھولا تو وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ سائمہ بستر پر مردہ پڑی تھی، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور زبان وہ کسی نے کھینچ کر باہر نکال دی تھی، جیسے کسی نے اسے سزا دی ہو۔ سائمہ کی قبر جلدی میں بنا دی گئی، مگر اس رات سے لے کر آج تک لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر پر آدھی رات کو سرخ روشنی نظر آتی ہے اور دور سے کسی کے سرگوشی کرنے کی آواز آتی ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ جب کوئی قریب جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سرگوشی سائمہ کی اپنی آواز ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہے، مگر اب کوئی اسے سننے والا نہیں ہے۔ اور ہر ہفتے جب وہ وہیں درویش مسجد کے باہر آ کر بیٹھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون ہوتا ہے، جیسے اس نے ایک اور نافرمان زبان کو خاموش کر دیا ہو۔
یہ کہانی کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ الفاظ بھی خنجروں کی طرح ہوتے ہیں، وہ جتنی تیزی سے نکلتے ہیں اتنی ہی گہرائی سے وار کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے، کیونکہ زبان کا گناہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو قبر میں بھی سکون نہیں لینے دیتا۔